جس طریقے آپ اس بات سے واقف ہیں نبے مدت اور عرصے سے بیت المقدس اور وہاں کے مقامی مدین
وہ یہودیوں کے ظلم و استبداد کے منظر گھرے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس کے ساتھ مسلمانوں کے ایمانی جذبات وابستہ ہے۔ مسجد اقصی جہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معراج کے مقدس و مبارک سفر کا آغاز فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس مقام کو قرآن کریم میں متعدد موقعوں پر الذی بارکنا حولہ برکت کی جگہ قرار دیا۔ فلسطین یہ سرزمین انبیاء ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایمانی لگاؤ، ہماری جذباتی وابستگی وہ اس وجہ سے بھی بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، زمین پہ سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر بنایا گیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے زمین پہ پورے عرض پہ مسجد الحرام کعبۃ اللہ مشرفہ، یہ سب سے پہلے اللہ کے گھر بنایا گیا اور اس کی تعمیر پوچھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جناب صدر نے فرمایا، اس کے بعد مسجد اقصی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا گھر ہے جس کو زمین پہ بنایا گیا، اور جہاں پہ اپنی پیشانیوں کو، اپنی جبینوں کو اپنے رب حبیب کے سامنے جھکانے کے لیے مسلمانوں نے ایک لمبی تاریخ اور تباہ سر چکا۔ میرے عزیز بھائیوں، زبانی کلامی نعرے لگانے سے، احتجاج کرنے سے، یا ملکوں کا آپس میں لمبی چوڑی کاموں سے کرنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ یہ ظلم ہے اور اسرائیل کو نہیں کرنا چاہیے، یا فلسطین کے مسئلے کا حل یہی ہے، قطعاً یہ نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے کا حل اس سے بہت آگے بڑھ گئی۔ جیسے میں نے خطبے کے آغاز میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد ہے یہ اسلام کی توہان ہے، اور آپ نے فرمایا جو جنت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تلواروں کے سائے میں رکھ چکی۔ آج صدر پاک اسلام بیان دیتا ہے، کل کا بیان ایک ہمارے چینل پہ کہتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، مسلمان یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس طرح واقعہ نے کنڈیم کیا مذمت کی، ہم نے بھی ان کی مذمت کر دی۔ کیا یہ قرارداد مذمت پیش کرنا، یہ پریس کانفرنسیں کر دینا، یہ بیت المقدس کا حق ادا کر دینا ہے؟ بلکہ صرف اس سے بیت المقدس سے محبت کا وہ حق ادا نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا بندہ نے ہمارے دل میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیاں بتائیں، اور ان میں پہلی نشانی آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس نشانی کو یاد کر لو کہ میرے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد نصیب ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، مسلمان اس علاقے پہ چڑھ جاتے ہیں اور عیسائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر وہ چھین لیتے ہیں اور اس کو آزاد کرواتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حقیقی اسوا اور طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اللہ آج جس جگہ پہ اسرائیل ہے، یہ یہودی کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے بارہا مذمتیں فرمائی، یہ دین کے دشمن، یہ ایمان کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ کتاب اللہ کے دشمن، یہ امن اور چین کے دشمن، یہ مٹھی بھر تعداد میں آج اس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی سرحدیں 4 اسلامی ممالک سے ملتی ہیں، ایک طرف اردن پایا جاتا ہے، دوسری طرف لبنان پایا جاتا ہے، تیسری
چھوٹا سا یہ مختصر سا علاقہ جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ دندناتا ہے، یہ بدماشیاں کرتا ہے، مسلمانوں پہ گولیوں کی بارشیں برساتا ہے، یہ مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھا لیتا ہے، یہ مسلمانوں پہ بمباریاں کر کے ان کے گھروں کو، مکانات کو، مسجدوں کو، علاقوں کو گرا دیتا ہے، اور یہ چار ممالک وہ ان کی گود میں بیٹھا وہ بدماشی کرتا ہے، اور یہ بیچارے مصیبتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اگر آبادی کا تناسب دیکھا جائے یہ 7% بنتا ہے ان 4 ممالک کی آبادی کے عوض میں، تو اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ اگر یہ اسرائیل کے 7 لوگ ہوں، یہ 100 مسلمانوں کے حصے میں آئیں گے۔ اس کے باوجود وہ اسرائیل تو ہمیں ہم سے طاقتور نظر آتا ہے، اور اس کا حل وہ ہمارے پاس نہیں۔ رمضان کے مقدس دنوں میں، افطاریوں کے موقعوں پہ، تراویح کے موقع پہ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے والے اس مقدس قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں اللہ کے فضل سے رحمتوں کا ذکر ہے، جنتوں کا ذکر ہے، خواتین کے حقوق کا ذکر ہے، بچوں کے حقوق کا ذکر ہے، بوڑھوں کے حقوق کے تحفظ کا ذکر ہے۔ یہ جس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کا، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کا، حضرت اسحاق اور یوسف کا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا، حضرت لوط، یعقوب اور ایوب کا ذکر کیا، اس قرآن کریم کے مقدس صحیفے کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جوتوں سمیت کے یہودی بیت المقدس کو پامال کرتے ہیں، اس میں داخل ہو جاتے ہیں، خواتین کو دھکے دیتے ہیں، یہ دوست آتے جماتے ہیں، اور مسلمان بیچارے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے فیس بک کے اوپر بیٹھے کمنٹ کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور ان کا تماشا، ان کی دیدہ دلیری اس کو مثال بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے بعد آج کے دور میں صادق آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ابو پیغمبر نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں وہ تم پہ ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تعداد میں تو اب سے بھی زیادہ ہوگے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات دیکھے گا، حالات دیکھنے کے بعد ان کو وہاں کا مریض بنا دے گا۔ پوچھے کیا وہاں یا رسول اللہ کے رسول یہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا، موت کو برا جاننا، دنیا کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، دنیا میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا، خواہشات کو سر انجام دینے کے لیے، تکمیل خواہشات کے لیے اپنے 5 گھنٹوں کو 18 گھنٹوں میں بدل دینا، اور پھر اس کا رزلٹ اور خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ پھر وہ محبت کی وجہ سے تم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تمہارا ڈر ان کے دلوں سے نکل جائے گا، اور وہ وقت تم دیکھو گے جب وہ تمہیں دسترخوان پہ ٹوٹتے بھوکوں کی طرح وہ تم پہ ٹوٹیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے، اور تمہیں ان کی باتوں کا جواب دینا مشکل اور ممکن ہو جائے گا۔ آج اربوں مسلمان وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے کا واقعہ جو آج کے علماء میں صادق آتا ہے، وہ علماء جو اپنے حجروں سے جہاد کے بدلے مقابلے جہاد نکالتے رہے اور بناتے رہے اور لوگوں کو جہاد سے دور کرتے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاد کی مخالفت میں لوگوں نے اپنی مسلوں کے اسپیکروں کو استعمال کیا، اپنے ممبروں کو استعمال کیا، اپنی تحریروں تقریروں کو استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، تاکہ جہاد ختم ہو سکے اور جہاد کا رابطہ بند ہو سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے ہر گانے اس کے جاسوس علاقے میں پھیل جاتے تھے، علاقے کی خبریں اکٹھی کرتے تھے، اپنے امیر صلاح الدین کے پاس لے کے آتے تھے۔ دربار لگا تھا، دربار مختصر سا صلاح الدین کا خیمہ تھا، ایوبی اس
میں موجود ہے، اس کے پاس خبر لائی جاتی ہے، 5-7 جاسوس سامنے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں امیر محترم ایک معاملہ ہم دیکھتے ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، ہم سے بیان نہیں ہو پا رہا۔ ایوبی نے پوچھا کیا دیکھتے ہو، کیا بیان کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم بیان کرو، میں اس کو سن سکوں۔ انہوں نے بتایا ایک عالم ہے، ایک مولانا ہے، اس کی کتابت کے بڑے چرچے ہیں، اس کی تقریر کے بڑے چرچے ہیں، اس کے گفتگو شریف کے بڑے چرچے ہیں، اس کی مسجد بڑی آباد ہے، لوگوں کا جھنڈا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ جہاد بالنفس یہ افضل ترین جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے آپ کو ایمان پہ لے کے آنا، تزکیہ نفس کرنا، یہ بہترین جہاد ہے۔ آگے پوچھا گیا، بتانے والے نے بتایا، وہ کہتا ہے اس کے بعد جہاد تربیت کا، تعلیم کا، علم کا اور قلم کا ہے کہ قلم کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، بچوں کو تربیت دی جائے، بچوں کو تعلیم دی جائے، بچوں کا ایجوکیٹ کیا جائے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسکولوں، کالجوں، اداروں میں، ہماری مسجدوں کے ممبروں پر یہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ساتھی، ہماری صفوں کے نمازی، وہ انہی باتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیے دیکھو نا، یہ جہاد جو ہے نا، یہ تو قلم سے ہوتا ہے، یہ تو گفتگو شریف سے ہوتا ہے، یہ تو علم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ وہ امن و امین پیغمبر، وہ اللہ کا حبیب رسول کہ جس نے اپنی زندگی میں 80 کے قریب غزوات لڑے، اگر جہاد علم اور قلم سے ہوتا تو کیسر و کسرا کے بادشاہ نے اس جہاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لڑکر کو پھینک دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو لوگ لاکھوں میں ڈوب ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، ان پہ چلنا پڑتا ہے، ان سے غزوہ کرنا پڑتا ہے، ان کو نیست و نابود کرنا پڑتا ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے جنگ کا تبل بجانا پڑتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے متبعین، آپ کے جانشین، آپ کے جانشار، انہی میں سے صلاح الدین ایوبی جیسا ہوتا، اس نے جا کے اس مجمع کو دیکھا، اس کو تاکا، ان کو محسوس ہو گیا یہ جو مولانا، یہ جو عالم، یہ جہاد کی مخالفت کر رہا ہے، یہ صلیبیوں کی فوج سے زیادہ نقصان دہ ہے، جو مسلمانوں کی نسلوں کو برباد کرے گا، ان کو خراب کرے گا، ان کو ڈی ٹریک کر دے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے جا کے پوچھا، حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بیت المقدس کی آزادی لیتی ہے، اس مسجد اقصی کو آزاد کیسا کروایا جائے؟ مولانا نے کہا کہ ہاتھ اٹھائے، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی آزادی فرمائے، اس کو آزاد کر دے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے پاس سے چاقو نکالا، اس کی انگلی کاٹی۔ جب مولانا چلانے لگے، صلاح الدین ایوبی نے کہا دعا مانگے، آپ کی انگلی ٹھیک ہو جائے، آپ کو اس کا نعمت بدل مل جائے۔ لوگوں کو تنبیہ ہو گئی، آج تو وقت ہے کہ جس وقت میں جہاد کا زمانہ آتا ہے، مسلمان بیچارہ صبح سے شام تک 2 روٹیوں کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، روٹیوں سے آگے نکلتا ہے، کپڑے میں پھنس جاتا ہے، 4 سوٹ خریدتا ہے، جوتے میں پھنس جاتا ہے، ادھر سے گھر کی آسانیاں، فراوانیاں، آسائشیں، سہولتیں وہ پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دشمن وہ مسلمانوں کو دبا رہا ہے، مسلمانوں کو دبوچ رہا ہے، ہر طرف سے رستے مسدود ہیں کہ اللہ رب العزت کو قرآن کریم میں واضح حکم فرمائے کہ لوگوں اس بات کو یاد کرو کہ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اور تمہارے مال سے، تمہاری جانوں سے، تمہاری اولادوں سے
جوانوں کی سیٹیں اور چھاتیاں ہیں، اللہ کی قسم اگر نہیں ہے یا کمی ہے تو فقط ایمان کی کمی ہے جو میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے دشمن کو للکارا نہیں جا سکتا۔ فرانس کے خاتوں سے ایک یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیرت کیا ہوتی ہے اور غیرت کا مظاہرہ کیسے کرتی ہے۔ کہ فرانس نے موزیکٹون کا چائنا کا جو بڑا لیڈر اور سردار تھا اس کا خاکہ بنایا اور اس خاکے میں اس کی ناک ٹیڑھی کر دی۔ چائنا کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو چائنا کے حکمرانوں نے خارجہ پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے فوراً سے سفیروں کو بلایا، اپنے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، سارے فرانس کے باشندوں کو ملک سے نکلنے کا آرڈر جاری کر دیا اور ان کو بتایا کہ اگر تم نے اس پہ معذرت کا بیان نہ جاری کیا ہم فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے فرانس کے لوگوں نے معافی بھی مانگی اور اس کے بعد جمعتہ سے ساتھ بھی نہیں۔ آج اسرائیل وہ فلسطین کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں جس میں بچیوں کو اٹھا اٹھا کے غیر محرم یہودی وہ دبوچ کے ان کو پرانا اور بے پردہ کر کے ان کو کھینچ کے اپنی گاڑیوں میں اپنے ڈالوں میں ڈالتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور یہ مسلمان کرتے ہیں جن سے اپنی روٹی نہیں پوری ہو رہی، جن کو صبح سے شام تک روزی روٹی نہیں کرو۔ اللہ کی قسم جہاں پہ ایمان پڑھنا چاہیے تھا وہاں پہ زبانیں پڑھ گئی ہیں۔ ہر بندہ اپنی جسٹیفیکیشن لے کے رکھا ہے، وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص اختیار کرے، محبت اور محبت کا رشتہ اور تعلق اس کو قائم کرے۔ علامہ اقبال نے اس کیفیت پہ بڑا خوبصورت وہ منظر کشی کی ہے کہ صفحہ دار سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ یہ تو آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ میں زور ہے الہاد ہے خوگر ہے، امت بائے سے رسوائی پیغامبر ہے، ہم غلام رسول ہیں، ہم مشاکان رسول ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، جذباتی وابستگی جان تک حاضر ہے، لیکن میرے ایمان کا معیار، میرے ایمان کا لیول اور اتنا نچلی سطح پہ آ چکا ہے کہ نہ مجھے قرآن کریم سے رغبت ہے، نہ مجھے اللہ کے گھر سے رغبت ہے، نہ مجھے دعوت دین سے رغبت ہے، نہ مجھے جہاد کے ان زبردست پیغام سے رغبت و محبت و مودت ہے جس کو سیدنا خالد بن ولید نے، جس کو موسیٰ بن نصیر نے، جس کو حضرت ابی بکر نے لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا تھا، اور ایک غصہ وہ لوگوں کے لیے بطور مثال اور بطور تفصیل چھوڑا۔ آج کا نوجوان اس بیچارے کو غسل کے مسئلے نہیں آتے، آج کا نوجوان وہ قرآن نہ پڑھنا چاہتا ہے نہ بیچارہ سن سکتا ہے۔ ایک لڑکی ہوتی ہے وہ اسکول کی میٹرک کرتا ہے، ساتھ میں اپنی لڑائی کی عسکری تربیت دیتا ہے، وہ کلاس میں جاتا ہے، اس کی زبان کی بجائے اس کا پریکٹیکل زیادہ مضبوط ہے۔ یہ بیچارہ ویلا دھڑنگے مارتا کہ جس کو نہ دین کا پتا نہ دنیا کا پتا، یہ ان کو ماڈریٹ سمجھ کے ان کی پیٹوں گوشوں سے متاثر ہو کے ان کی سارے حصہ سرائی کرنے کی بجائے ان کے لیے لوگوں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ان کی وکالت کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں خیبر از یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری موقع تھا جب تم نے یہودیوں کو علاقہ بدل کیا تھا، اب نہ عمر آئے گا نہ یہودی علاقہ بدل ہوگی۔ مسلمان بیچارہ نوجوان فیس بک پر بھی صحیح، پب جی کھیلنے والا، ہر وقت یوٹیوب میں گھسا رہنے والا، ٹک ٹاک کے اوپر اصلاحیتیں برباد کرنے والا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں خیبر کیا ہے، اس کو پتہ نہیں بدر کیا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں
اچھا اس کو نہیں پتا میں نے کیا کرا. بہت سارے ساتھی ملتے ہیں تقریر کے بعد، ایک دن بعد ملتی ہے، شام کو ملتی ہے، اور سب اس میں آپ بہت مجھے خیر تھی. اچھا میں نے 40 منٹ لگا کے جو سمجھایا اس کو سمجھ نہیں آتا ہے، اس کو ایک ہی بات بتاتے ہیں کون سا پڑھو سے. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، دین کے ساتھ اٹیچمنٹ اور رغبت پیدا کریں، محبت اور محبت پیدا کریں، اپنے آپ کو پریکٹیکل مسلمان بنائیں. قسم سے زمین شدیدہ ہے، زمین شدیدہ ہے کہ ہم نے کیا کیا فلسطین کے لیے، ہم نے کیا کیا مسجد اقصی کے لیے، ہم نے کون سی قربانی دی مسجد اقصی کے لیے. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ جگہ جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قرآن کو باندھا گیا، وہ مقام جہاں پہ اللہ کے حبیب نے تمام انبیاء کو نمازیں پڑھائیں، وہ علاقہ جہاں پہ سیدنا ابراہیم کی قبر موجود ہے، سیدنا اسماعیل کی قبر موجود ہے، اور کنعان جہاں پہ سیدنا یوسف کی قبر موجود ہے، وہ علاقہ جہاں پہ بے شمار انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعین ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں پہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے پناہ پکڑتے ہیں، وہ علاقہ جہاں پہ دین کی دعوت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انبیاء کو مختص فرمایا ہے. آج اس استداد پر بچے میں گھرا اور پھنسا ہوا ہے، تو آج ہماری طرف سے کوئی تعاون، کوئی تعلق، کوئی کنٹریبیوشن اسی کو موجود ہونا ہے. اور نہ مجھے آگے نظر آتی ہے اتنی ہماری حالت مبسطہ ہے اور اتنی ہماری حالت مندرج ہے. دین عزت کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑا ہے. ہر کوئی پیار سے مان جائے، قبول کر لے، یا وہ ذلیل ہو کے قبول کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا. تھوڑا سا بڑا فرماؤ کہ سوچے یہودی وہ نبی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کو کس طرح سمجھتی ہے، حدیث رسول کو کس طرح پڑھتی ہے. وہ درخت جس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ یہ یہودیوں کا ڈیفینڈر ہوگا، باقی طرف قوموں کے بتائیں گے میرے پیچھے چھکا نکالو، اس کو قتل کرو، تو وہ اس درخت کی پاسداری کر رہے ہیں، اس کو کثرت سے بیچ رہے ہیں، اور اس درخت کی بڑائی میں لگے ہوئے ہیں. ان کے ایمان کو دیکھو، ان کے یقین کو دیکھو. مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا یقین دیکھیے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قدریت کو کے ساتھ ہوگا. کتاب ہے اس کو احساس نہیں ہوگا، اس کو دین سے لگاؤ نہیں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو جان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی نصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جذبات سے، ایمانی وابستگی سے دعوت اور جہاد کا میدان میں توفیق نصیب فرمائے. فرمانے کیا اللہ تعالیٰ